شہد رب ان کا ہو مالا مال آمین آمین۔ اگر عائشہ سب سے برکت والا نکاح ہو سب سے زیادہ آسان سب سے برکت والا نکاح ہے سب سے زیادہ آسان نکاح کو آسان بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر اتنے بچے اپنے 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 وقت پر تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آئے گی اور جو بچت ہوگی سادگی ہوگی سنت پر عمل کی جو برکتیں نازل ہوگی اس کا فائدہ پورے گاؤں میری تو جو باتیں تھیں مکمل ہو گئی کچھ اور دو چار بات تاثرات کچھ بات آپ کو کہنا ہو تو بیٹھا ہوا ہو تو صحیح ہے سالوں سے کچھ نہیں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں آپ خاص لوگ ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے بیت المقدس میں آج کے 2300 سال پہلے نور الدین زنگی کے زمانے میں اسے عیسائیوں نے لے اور پھر 90 سال ان کے قبضے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نور الدین زنگی کا وارث ہوا تھا تو اس نے قسم کھایا تھا کہ جب تک میں اسے واپس نہیں لے لوں گا اس طرح پر نہیں سوں اس کی بڑی ایک کہانی ہے خیمے میں رہتا تھا زمین پر چادر ڈال کے سوتا تھا اس کو تم سوال کی کہ گھر کو واپس آج کل جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے ہم سب بہت دکھی تھوڑی دیر پھر لوگ دوسری باتوں میں لگ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن سچی بات ہے جب تذکرہ آ جاتا ہے بات 40,000 بچے بے گناہ عورتیں لڑنے والے نہیں سول پبلک تو دنیا کے خطرناک قسم کے دعا مانسی یا کوئی بات اور آج کی مہذب دنیا کچھ نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں اس وقت کی حالت یہ تھی کہ 90,000 مسلمانوں کو شہید کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ عرب غلام لیے اور ایک منبر نور الدین زنگی نے بنایا تھا کہ بھائی یہ منبر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا تو نصب کرو مسجد اقصی میں جانے سے پہلے اس علاقے میں خود اسے کہتے تھے کہ تین کے مقام پر زبردست جنگ 5-6 ملکوں کی عیسائی قوموں کو اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دیا وہ رجب کا مہینہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے داخلے کے لیے ایک کو شکست دے دیا پھر گورنر آیا قدس کا جب بادشاہ کی موجی شکست کھا گئی تو گورنر کی حیثیت کیا ہے تو چلا جائے گا تو گورنر نے آ کر کے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے سلطان نے پوچھا مجھ سے کیا امید رکھتے ہو اس کا پاپ تو بہت تھا اس کو تو امید نہیں تھی کہ معاف کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا امید رکھتے ہو اس نے کہا ہم نے جب قبضہ کیا تھا تو کسی ایک مسلمان کو اس شہر میں زندہ نہیں چھوڑا اور گلی میں ان کا خون پانی کی طرح بہا کرو دیوار پر مگر ہم آپ سے معافی کریں گے ہماری جان سلطان نے کہا کہ جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں تمہارے خاندان والوں کو معاف کرتا ہوں تمہاری فوج کو تمہارے جانوروں کو تمہارے ہتھیاروں کو تم اس شہر سے نکل کے جہاں جانا چاہتے ہو تم کو امن و امان سے پہنچاتا ہوں لیکن ابھی بھی شہر میں داخل نہیں ہوا اس نے اس شہر میں اپنے داخلے کے لیے جو وقت طے کیا وہ شب معراج والا وقت پورے علاقے کے صلحاء علماء فضلاء سے اکٹھا ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ منبر جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا وہ مسجد اقصی میں نصب کیا اس کا منبر آج بھی اور شب معراج کے موقع پر وہ سارے علماء فضلاء بزرگوں کے ساتھ وہاں داخل ہوا اور منبر پر کھڑے ہو کر اس نے اس 90 سالہ دشمنی کی عام معافی کا اعلان کیا اسی لیے آپ ہسٹری پڑھو صلاح الدین کو انگریزی میں اور فرانسیسی میں سلاڈین بولتے ہیں
اس کے نام کی تقریبات مسلمانوں سے زیادہ کرسچن کئی بڑے ادارے فرانس میں، اٹلی میں، امریکہ، برطانیہ میں سلاطین کے نام سے قائم ہیں، کئی فاؤنڈیشن ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ جتنا بڑا طاقتور فاتح تھا اتنا ہی رحم بھی، اتنا ہی اس سے سلوک بھی کرتا تھا۔ تو اس کی جو کہانی ختم ہوئی ہے بیت المقدس فتح کرنے کی، وہ معراج والی رات میں مسجد اقصی میں منبر پہ کھڑے ہو کے عام معافی کا اعلان کرتے تھے۔ تو ادھر کئی سالوں تک سے وہاں کشمکش چل رہی ہے۔ ہم شب معراج کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ جب معراج کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اب جو چل رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، تو ہاتھ کا لقمہ حرام ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے، چین آتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں کہ بے بس ہے، اپنے بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور مسجد اقصی کی جو کچھ بھی بے حرمتی ہو رہی ہے اس پہ ہم سوائے دعا کرتے تو آنسو بہانے کے، یہاں سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ریت بھی ان کو نہیں کر سکتے۔ باقی کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے، ہم تم کیا ہے، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بھی اگر چاہے ان کی امداد کرتے تو نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رمضان کے خیموں میں آج 1948 سے اب تک 3 پشتیں ان کی گزر گئی ہیں، وہ ریت کے خیموں میں رہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ظلم کہیں نہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں چابی لے کر کے ان کے لیگل ایپ ہے، وہ کیا چابی ہے، 1948 میں ان کے گھروں سے ان کو نکال کر کے اور ریلیف کیمپ میں ٹھیک کر دیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کو ان بستیوں سے نکالا گیا جس میں اسرائیل نے ظالمانہ آج قبضہ کیا، اور اب ان کی نگاہ غزہ کتنی بڑی آبادی تھی، شوہر تباہ کر دیا اور بہت پورے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، لیکن کوئی دنیا کی بڑی طاقت آواز اٹھانے والی نہیں ہے۔ امریکہ ان کو یہ کہہ کر کے حکم دیتا ہے کہ یہ کم مار کرنے والا اور وہاں وہ چلایا جاتا ہے، لیکن اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ جو سمجھ رہے تھے اسرائیلی کہ اب 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تھا جنگ، یہ بات وہ سمجھ رہے تھے ہم 24 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، نہ کو چلے جواب رہے ہیں، لیکن مجاہدین کو ختم نہیں کر پا رہے۔ وہ سرزمین اللہ کے رسول کی امت کے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے۔ مسجد اقصی کی تولیت مسلمانوں کا کہ ہمارے نبی کو نصیب کی ہے، آپ نے وہیں سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے وہیں محراب بنائی تھی، سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے پوری دنیا پر حکومت چلائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں ہوئی، سارے قصے وہیں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کو وہاں کے لوگوں نے رضاکارانہ صلح کے ساتھ جامعہ حوالے کر دیا کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین کے زمانے میں وہ حادثہ ہوا، نور الدین زنگی کے دور میں، 90 سال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا رہا۔ بعد میں بادشاہوں کی غداری کی وجہ سے جنگ عظیم کے موقع پر وہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور جب برطانیہ ہٹا، جیسے کہ ہندوستان سے ہٹا تو اس نے ہٹتے ہوئے ملک کو تقسیم کر دیا، ایسے جب وہاں سے ہٹا برطانیہ تو اس نے تقسیم کر کے ان کی ریاست وہاں بسا دیا، اور اسے برطانیہ امریکہ نے فوراً قبول بھی کر دیا۔ جب سے اب تک وہ کینسر وہاں ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے۔ ایسے میں جشن منانا، شور مچانا، پٹاخے پھوڑنا، صلاح الدین ایوبی کو اپنا شب معراج منانے کا، کیونکہ اس کی زندگی مجاہدے میں گزری، تو اس نے منبر نصب کر کے اور اس کی گلیوں کو ارباب سے دور کر کے تب شب معراج منائی۔ ہمارا کوئی نہیں ہے اس موقع پہ کوئی تقریب کر سکے، جہاں سے رسول پاک کو معراج ہوئی اس پر خاصی بزرگیوں کا قبضہ ہے۔ اپنے شہروں میں ہم جشن منائیں، بریانی پکائے، پٹاخے پھوڑے، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عبادت کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ اللہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہے۔ ہم جب متقی اور نیک ہو جائیں گے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، اور جب تک ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، نیکی ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو پھر پریشانیاں بڑھتی ہی جائیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو ہمارے مسائل ہیں اللہ اس کا حل فرمائے، اللہ مسلمانوں کو مایوسی سے بچائے، ان کی ہمت اور حوصلے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیٹھنے